فرائض کون کون سے ہیں؟ غسل کے جو 3 فرائض ہیں، پہلا ہے غرغرہ کرنا، منہ میں پانی ڈالنا اور گلے کے نچلے حصے تک پانی پہنچانا، جہاں پہ ہڈی ہوتی ہے وہاں تک پانی پہنچانا، تاکہ یہ منہ کا جو خلا ہے مکمل طور پہ یہ تر ہو جائے۔ اگر آپ کا وضو ہے روزہ ہے، روزے کی حالت میں آپ غرغرہ نہیں کریں گے، صرف کلی ہی کر لیں گے، مگر اس میں بھی آپ پانی کو منہ کے مکمل خلا کے طرف لے کے جائیں گے، کبھی اس طرف بھی لے کے جائیں گے، اس طرف بھی پورا منہ جو ہے آپ کا گیلا ہو جانا چاہیے، اچھی طریقے سے کلی کر لینی چاہیے۔ اس طرح دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا۔ ناک میں پانی چڑھانا، ناک کی جو نرم آگے ہڈی ہوتی ہے وہاں تک پانی پہنچانا چاہیے، اس طرح چڑھانا چاہیے، ہلکا سا پانی لے کے بائیں ہاتھ میں، ناک کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کیا جائے، پانی لے کے یوں جو ہے ہلکا سا چڑھا دیا جائے۔ مگر روزے کی حالت میں اس میں بھی تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے کہ بہت زور سے یوں نہیں مارنا چاہیے کہ پانی یہ نہ ہو کہ ناک کے ذریعے آگے چلا جائے۔ ناک کے ذریعے بھی پانی آگے چلا جاتا ہوتا ہے۔ اگر یہ ہم ناک میں ڈالنے کے لیے دوائی استعمال کریں تو گلے کو جب محسوس ہوتی ہے تو بندے کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی جو ہے اس کا تعلق گلے کی طرف بھی ہے۔ اسی طرح کان میں دوائی ڈالی جائے تو پھر بھی بعض اوقات گلے کے اندر اس کی کڑواہٹ سی محسوس ہوتی ہے، اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ ناک کا بھی گلے کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ بہرحال ناک کا تو بالکل واضح تعلق ہوتا ہے، اس وجہ سے ناک میں پانی چڑھاتے وقت احتیاط کی جائے۔ اور تیسرا فرض ہے پورے جسم پر پانی بہانا، کہ جسم کا کوئی بھی حصہ خشک نہ رہے، جسم کا کوئی بھی حصہ خشک نہ رہے۔ ابھی میں نے 3 فرائض بیان کیے ہیں، کون بچہ جو ہے کھڑا ہو کے مجھے یہ 3 فرائض سنائے گا؟ غسل کے 3 فرائض کون بتائے گا؟ فاروق آپ بتاؤ، تھوڑا سا آگے آ جائے۔ مکمل طور پہ پہلے غرغرہ کرنا، یہ تو ابھی رمضان کا مہینہ ہے، اس میں یہ چیز ہوگی کہ کلی کی صرف کی جائے گی۔ تو عام جو ہے یہ کیونکہ وقت لگتا ہے، پورے 11 ماہ ہم نے غرغرہ ہی کرنا ہوتا ہے، لہٰذا غرغرہ کا ذکر ہم ضرور کریں گے رمضان، اور ساتھ ہی یہ بول دیں گے کہ ماہ رمضان کا اگر روزہ رکھا ہوا ہے تو اس صورت میں کلی کریں گے۔ دوبارہ سے ذرا بتاؤ۔ پھر آپ نے کلی کا لفظ استعمال کیا، غرغرہ کرنا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاں مکمل طور پہ بتایا کریں، پورے جسم پہ پانی بہانا کہ جسم کا کوئی بھی حصہ خشک نہ رہے۔ یہ 3 فرائض ہیں جو ہم نے بیان کیے، ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ جب بھی آپ یہ بعض چھوٹے جو بچے ہیں ابھی سے اگر اس چیز پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ زندگی میں ایک یہ طریقہ کار بن جائے گا غسل کرنے کا۔ اور یاد رکھیے کہ غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کی حاجت نہیں، آپ نے غسل کر لیا دوبارہ آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ وضو پہلے ہی بندہ کر لیتا ہے، تو اور منہ میں کے اندر بھی پانی ڈال لیتا ہے، ناک میں پانی چڑھا لیتا ہے، اور وہ اعضاء خود ہی دھل جاتے ہیں جو اعضاء جو ہے وضو کے لیے ہم نے دھونے ہوتے ہیں، وہ غسل میں خود ہی دھل جاتے ہیں، اسی وجہ سے اس کی ضرورت پھر نہیں رہتی۔ جی اب آ جائیے قرآن پاک فرقان حمید کے حوالہ سے کچھ نہ کچھ ہم بیان کر دیتے ہیں۔ کل ہم نے الحمدللہ کافی چیزیں سیکھی ہیں، جس کے اندر ہم نے قرآن پاک فرقان حمید کے بارے میں جانا کہ قرآن پاک فرقان حمید حروف کی اعتبار سے آدھا کہاں پہ ہوتا ہے، وہ لفظ کس بچے کو یاد ہے؟ جو کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ آدھا قرآن پاک اس لفظ پہ مکمل ہوتا ہے، اس لفظ کی فا پہ، کون بتائے گا؟ آپ کھڑے ہو کے بتائیں ذرا۔ ہاں وَلْيَتَلَطَّفْ کے فا پر، گڈ جواب درست ہے آپ کا، ماشاءاللہ۔
اچھا کون بتائے گا کہ قرآن پاک فرقان حمید کا موضوع کیا ہے؟ آپ بتائیں جی. انسان. شاباش. قرآن پاک فرقان حمید کا موضوع کیا ہے؟ انسان. غرض و غایت کون بتائے گا؟ غرض و غایت بتائیں جی، آپ بتائیں. ہدایت انسان. شاباش. ہدایت انسان، کیونکہ انسان کی ہدایت کے لیے قرآن پاک فرقان حمید نازل ہوا، تو اس کی غرض و غایت یہی ہے کہ ہدایت انسان. جامع القرآن کس صحابی رسول کو کہا جاتا ہے؟ جی کھڑے ہو کے بتائیں آپ. جامع القرآن کس صحابی رسول کو کہا جاتا ہے؟ شاباش، جواب درست ہے. اچھا کون بتائے گا کہ سجدہ تلاوت والی آیتیں کتنی ہیں؟ کتنی آیتوں پہ سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے پڑھنے سے؟ جی بتائیں. 14. شاباش، آپ کا بھی جواب درست ہے. اس کے علاوہ بھی ایک آیت ہے مگر اس پہ سبھی کے سبھی متفق نہیں ہیں، لہذا 14 آیتیں ایسی ہیں جن پہ تمام فقہا متفق ہیں کہ ان پہ سجدہ واجب ہو جاتا ہے. قرآن پاک فرقان حمید میں 14 سجدوں والی آیتیں ہیں جن کے پڑھنے سے یا سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے. اچھا اس کے علاوہ آگے سنیے کہ سب سے بڑی آیت سورۃ البقرہ کی 282 نمبر آیت ہے جو آپ لوگوں نے پڑھ رکھی ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم، جس نے تیسرا پڑھا ہے اس کے ذہن میں آ چکی ہوگی. یہ غالباً ایک رکوع سے صرف ایک آیت کم کی ہے، تقریباً ایک صفحے کی یہ آیت بن جاتی ہے جو سب سے بڑی آیت ہے. سب سے بڑی آیت نمبر کون سی ہے؟ سورۃ البقرہ کی 282 نمبر آیت ہے، اور تیسرے پارے کے اندر یہ آیت مبارکہ موجود ہے جو سب سے بڑی آیت ہے. سب سے چھوٹی آیت جو ہے مدھامتان، اور سب سے پہلی وحی 17 رمضان المبارک یکم نبوی 610 عیسوی میں اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ جو سورۃ علق کی پہلی آیت ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ نازل ہوئی تھی، یہ 17 رمضان المبارک کو یہ نازل ہوئی تھی یکم نبوی میں، اور سن اس وقت تھا 610 سن. سن کون سا تھا؟ 610. اور اس وقت سن کون سا چل رہا ہے؟ 2025. اور یہ بات جو میں کر رہا ہوں یہ کس سن کی کر رہا ہوں؟ 610 سن کی بات کر رہا ہوں. اچھا سب سے آخری وحی 3 ربیع الاول 11 ہجری میں نازل ہوئی. سب سے آخری جو آیت مبارکہ بھی ہے اور وحی بھی ہے وہ 3 ربیع الاول 11 ہجری میں نازل ہوئی، اور وہ آیت مبارکہ جس کا معنی بھی معنی سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ آخری ہی آیت مبارکہ ہوگی. سنیے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس کا معنی مفہوم بھی یہی ہے کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا. اچھا کاتبان وحی کم و بیش 40 صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں. کاتب کہتے ہیں لکھنے والے کو. کھڑے ہو جائیں. کاتب کس کو کہتے ہیں؟ لکھنے والے کو. کاتب وحی جو ہے ٹوٹل صحابہ اکرام علیہم رضوان جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 40 صحابہ تھے. ان کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کاتب وحی جو صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں ان میں شمار ان کا بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہوتا ہے. یہ بڑی شان کے مالک ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے کافی ایسی دعائیں بھی ملتی ہیں جو خصوصی طور پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. لہٰذا کسی صحابی کے بارے میں بغض نہیں رکھنا چاہیے. کوئی بھی صحابی ہو، چاہے اہل بیت اطہار میں سے کوئی ہو
یا کوئی اور صحابی ہو، ہمارے دلوں کے اندر تمام صحابہ کرام علیہم رضوان، تمام اہل بیت رضوان علیہم اجمعین کی محبت ہونی چاہیے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ تو یہ نا اپنا پکا کانسیپٹ عقیدہ بنا لو، جتنے بھی صحابہ کرام ہوں گے سب جنتی ہیں، الحمدللہ۔ کوئی دوزخی نہیں ہے، کسی کو دوزخی کہہ بھی سکتے ہیں، سب جنتی ہے۔ یہ ہمارا نعرہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابیہ نبی جنتی جنتی۔ ماشاءاللہ، یہ نعرہ آپ لگاتے رہا کریں، اس سے تقویت پہنچتی ہے، ایمان کو تقویت پہنچتی ہے، اور دل کے اندر پختہ ارادہ کر لے۔ اگر ہمیں کوئی بھی بہکانے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ میں نے آپ لوگوں کو ایک مثال دی تھی کہ ایک باپ کے 5 بیٹے ہیں، اور 5 بیٹوں کے بارے میں اس باپ کہتا ہے کہ میرے تمام کے تمام بیٹے برابر ہیں، میں سب سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہیں اور میں سب سے راضی ہوں۔ اگر کوئی باہر جا کے ان 5 بیٹوں کے بارے میں کوئی بات کرے کہ فلاں بیٹا جو ہے فلاں کے خلاف ہے، یا فلاں کے خلاف ہے، یا فلاں رتبے میں بڑا عرفہ والا ہے، فلاں نہیں ہے، تو جو باہر بات کرنے والا ہوگا اس کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، اس کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، کیونکہ جب باپ کہہ رہا ہے کہ میرے 5 بیٹے برابر ہیں اور سارے ہی شان کے مالک ہیں، اگر کوئی ان کے خلاف جتنی مرضی باتیں کرتا رہے، جتنے مرضی دلائل دیتا رہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس باپ کی بات پہ عمل کریں۔ اگر باپ کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹے سارے کے سارے مجھ سے خوش ہیں اور میں ان سے خوش ہوں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں ان سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہیں۔ تو ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم جو ہے ڈھونڈتے رہیں تاریخ کو کہ فلاں صحابی ایسا تھا، فلاں صحابی ایسا تھا۔ ہمارے ذہن کے اندر ان کے بارے میں گمان اچھا ہی ہونا چاہیے۔ جی آگے آ جائیے، حدیث مبارکہ کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ ہم پڑھ لیتے ہیں، دعا جو ہے مانگنے کے حوالے سے۔ سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والقرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء۔ سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہے کہ مصیبتوں کے وقت اللہ پاک اس کی دعا قبول کرے تو وہ آرام کے زمانے میں دعائیں زیادہ مانگا کرے۔ یعنی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عائشہ و عشرت بھی مل جائے، خوشی بھی مل جائے، تو خوشی کے وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے ہی رہنا چاہیے۔ بعض طلباء جب امتحان قریب ہو، اسکول کا امتحان ہو، مدرسے کا امتحان ہو، اس وقت 5 وقت کے نمازی بن جاتے ہیں اور کثرت کے ساتھ دعائیں کرنے والے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا وہ پڑھانے کے لیے ہم جاتے ہیں ٹیوشن وغیرہ، جن دنوں کے اندر انہوں نے آگے پیچھے نہیں کہنا کہ قاری صاحب ہمارے لیے دعا کیجئے گا، مگر جب امتحان کا وقت آتا ہے قاری صاحب ہمارے لیے خصوصی دعا کیجئے گا، خصوصی دعا کیجئے گا۔ تو ایسے وقت میں نہیں، اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا خود بھی کرنی چاہیے اور دوسروں کو بھی کہنا چاہیے کہ ہمارے لیے دعا کیا کرے۔ تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اور سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پتہ چلتا ہے جب خوشی کے وقت بھی ہوں اس وقت بھی دعا کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ جب غمی کے وقت آئیں اس وقت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا شروع کر دیں۔ ہاں انشاءاللہ وہ برتنوں کے بارے میں پوچھ لیں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اچھا بچے، ہم نے 11 نبوی تک ہم نے پڑھا کہ 11 نبوی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں۔
اس کے بعد 43 نمبر جز پہ ہے اور صفحہ نمبر ہے 324. بیعت عقبہ اولا ذی الحجہ 12 نبوی. یہ 12 نبوی کی اب بات ہو رہی ہے کہ یثرب کے 8 نوجوانوں نے مکہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام قبول کیا. یعنی کتنے افراد نے اسلام قبول کیا؟ پہلے 8 افراد نے. 8 نوجوان مدینہ سے مکہ پہنچتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، اسلام کو قبول کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کے لیے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ وہ لے جاتے ہیں تاکہ وہ جا کر تبلیغ کی اشاعت کریں، اور وہ نوجوان بھی ساتھ ہوتے ہیں. بیعت عقبہ ثانیہ اس کے بعد ایک ہوئی. پہلی جو بیعت ہوئی اس کے اندر 8 افراد نوجوانوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی. اس کے بعد 13 نبوی کے اندر دوسری بیعت ہوئی جس کے اندر 73 مرد موجود تھے. کتنے مرد؟ 73. اور 6 خواتین تھیں جنہوں نے سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام میں وہ داخل ہوئی. اور یہ جو بیعت ہوئی ہے مکہ سے باہر، مکہ کا علاقہ ہے، وہاں پہ منا ایک جگہ ہے. جب حج کے لیے جایا جاتا ہے تو منا میں پہنچنا ضروری ہوتے، مناسک حج میں سے منا میں جانا بھی یہ ضروری ہے. اس مقام پہ 73 مدینہ کے افراد نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور اسی طرح 6 خواتین بھی تھی. اس کے بعد جب کفار کو پتہ چلا کہ جوک در جوک لوگ جو ہے سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہونا شروع ہو گئے، مسلمان ہونا شروع ہو گئے، اب انہوں نے یہ پلان اس مقام پہ جا کے بنایا. انہوں نے ایک جلسہ منعقد کیا، وہاں پہ تمام سرداروں کو اکٹھا کیا گیا، پھر مشاورت مختلف طریقوں سے طے کی گئی، اور سب سے اہم جو ان کی مشاورت ہوئی اور جس پہ ان کا اتفاق ہوا کہ تمام خاندانوں میں سے ایک بہادر اسے لیا جائے اور سارے کے سارے مل کر حملہ کریں اور سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک شہید کر دیں، تاکہ اگر الزام آئے تو تمام قبائل پر آئے. جب تمام قبائل پر الزام آئے گا تو کوئی بھی تمام سرداروں سے لڑائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ایک آدھا قبیلہ اگر یہ عمل کرتا ہے، یعنی سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کوئی ایک قبیلہ شہید کرتا ہے، تو اس میں یہ ہوگا کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد ہیں یا وہ افراد ہیں جنہوں نے بیعت کی ہے، پھر وہ حملہ آور ہوں گے اور اس خاندان کو ختم کر دیں گے. لہٰذا سارے کے سارے خاندان کے افراد میں سے ایک فرد، تمام سرداروں کا ایک فرد جو ہے وہ مل کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک شہید کر دے، تو اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. انہوں نے یہ سارا معاملہ اسی طرح کیا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر تدبیر فرمانے والا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگاہی دے دی کہ یہ لوگ جو ہے آپ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی حکم ہوا کہ آپ ایسا کریں، یہاں سے ہجرت فرمائیں اور مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لے جائیں. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ کیا. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے بستر پر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا دیا. پھر آپ سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے ہجرت فرمائی. باقی انشاءاللہ جو ہے اس حوالے سے کل بیان کیا جائے گا. اچھا، کل ہم نے مہمان نوازی اور اجازت طلب کرنے کے آداب سیکھے تھے، اور یہ سارے کے سارے ہم 6 آداب سیکھ رہے ہیں. ہر چیز کے بارے میں 6 آداب لکھے ہیں، یہ ہم سیکھ رہے ہیں. مجلس اور گفتگو کے
آداب کیا ہیں یہ بھی آج ہم 6 ذکر کریں گے، اور آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ ان پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کیا کریں، اور اسے یاد کرنے کی کوشش کیا کریں۔ جب یاد ہوگا تو پھر ہم عمل بھی کر سکیں گے، جب ہمیں یاد ہی نہیں ہوگا تو اس چیز پہ ہم عمل نہیں کر سکتے۔ اچھا، پہلا ادب کیا ہے؟ پہلا ادب یہ ہے اچھے لوگوں کی مجلس میں بیٹھے۔ کن لوگوں کی مجلس اختیار کرنی چاہیے؟ اچھے لوگوں کی، نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے، نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے علماء کی مجلس کے بیٹھنے کے حوالے سے کہ اگر علماء کی صحبت میں کچھ دیر کے لیے بیٹھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیروں ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اب وہ مکمل طور پہ مجھے یاد نہیں، بہرحال ایک عالم دین کے پاس بیٹھنا اور کئی عابدوں کے پاس بیٹھنے سے بہتر یہی ہے کہ ایک عالم دین کے پاس بیٹھا جائے۔ اور بروں کی مجلس تو ویسے بندے کو برا بنا دیتی ہے، بروں کی مجلس میں تو بالکل نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اور مجلس میں سلام کہہ کے بیٹھنا چاہیے۔ کچھ افراد بیٹھے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ سبھی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے تو پھر اس مجلس میں بیٹھے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ مجلس میں جہاں جگہ ملے وہیں پہ بیٹھ جائیں۔ ایک مجلس لگی ہے تو ایک پیچھے سے بندہ آتا ہے تو اگر اسے پیچھے جگہ مل رہی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ وہیں پہ بیٹھ جائے، قدوں کو پھیلانتا ہوا آگے نہ آئے۔ جس طرح کے جمعہ کے روز کافی تعداد میں افراد موجود ہوتے ہیں، مسجد کے اندر ایک مجلس کا سماع ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے پھیلانے سے منع فرمایا اور لوگوں کو تلقین کی کہ لوگوں کے کندھے نہ پھیلائے جائیں۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ مسجد میں آنے والوں کے لیے جگہ کشادہ کر دے، یعنی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ درمیان میں جگہ خالی ہے آپ پیچھے ہی بیٹھ گئے اور پچھلا جو آنے والا ہے اس کے لیے اب حالانکہ آگے جگہ موجود ہے تو اسے اب تنگی ہو رہی ہے کہ وہ آگے جانے کے لیے، اگر وہ آپ لوگوں سے نکل کے وہاں پہ آتا ہے تو کندھے پہ لانگنے والا کام ہو جائے گا۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ پہلے جو آگے والی جگہ ہے، جو خلا ہے، اسے پر کرے اور پھر اسی طرح ترتیب سے بیٹھتے جائیں تاکہ جو بعد میں آئے وہ پھر پیچھے ہی بیٹھ جائے، وہ آگے جو خلا کو دیکھ کے وہ پھر آگے نہ آئے۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ خیر و بھلائی پر مبنی گفتگو کرے ورنہ خاموش رہے۔ جب بھی گفتگو کی جائے اچھی گفتگو کرنی چاہیے ورنہ خاموش رہنا چاہیے۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق ان سے گفتگو کرے، یعنی کہ اگر ایک فرد انگلش وغیرہ نہیں سمجھتا تو آپ اس کے سامنے انگلش میں گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا ایسی مشکل گفتگو شروع کر دیتے ہیں کہ اس کی سمجھ میں نہیں آتی تو اس گفتگو کا فائدہ نہیں ہے۔ ایسی گفتگو کریں کہ اس کی سمجھ میں آ جائے۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے تو اس کے سامنے اس انداز کے ساتھ تقریریں نہ کی جائیں بلکہ اسے اچھے انداز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری باتوں سے اسے سمجھا دیا جائے تو اسے سمجھ آئے گی۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ اگر ضرورت محسوس کریں تو بات کو 2-3 مرتبہ بھی دہرا لینا چاہیے تاکہ لوگوں کو اچھی طریقے سے اس بات کی سمجھ آ جائے۔ گفتگو کرتے ہوئے بعض آپ ایسی جو کتاب پہ بہو لکھی بات وہ آپ کر دیتے ہیں تو بچوں کو سمجھ نہیں آتی یا بعض اوقات بڑوں کو بھی سمجھ نہیں آتی، تو آپ کو چاہیے اسے 2-3 مرتبہ دہرا دیں اسے تاکہ آسانی سے سمجھ آ جائے، یا پھر اچھے انداز کے ساتھ اسی گفتگو کو اچھے انداز کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کر دیں تاکہ انہیں اچھے انداز کے ساتھ سمجھ آ سکے۔ اب جو ہے یہاں تک ہمارا الحمدللہ یہ چیزیں کافی حد تک مکمل ہو چکی ہیں۔ اب قبلہ مفتی صاحب سے ہم پوچھ لیں گے آیا کہ انہیں کب تک لے کے چلنا ہے۔ ویسے میرا خیال ہے کہ یہ آخری دن ہی آپ لوگوں کا سلسلہ ہوگا کیونکہ آپ کی جو ڈائری فل ہو رہی ہے وہ بھی ابھی 2-3 دن اور ہوگی، تو باقی اس چیزوں کا بھی ان چیزوں کا بھی پتہ چل جائے گا۔ اسی طرح
ہو سکتا ہے کہ 2-3 دن ہم درس کو ابھی جاری و ساری رکھیں تاکہ اس سے جتنا بھی فائدہ ہو سکتا ہے اس سے لیا جا سکے۔ اور دوسرا عرض کی تھی کہ یہ جو کورس کروایا گیا یہ بالکل فری تھا، مگر آپ لوگوں کو سرٹیفکیٹ دینے ہیں تو سارا بوجھ جو ہے ہمیں مدرسہ مسجد پہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ مسجد مدرسہ ویسے کافی مدرسہ کے بھی اخراجات ہیں، مسجد کے بھی اخراجات ہیں، جس طرح کے اساتذہ کرام کی تنخواہیں جو ہیں یہ مسجد نے دینی ہوتی ہے، اسی طرح مدرسہ کے اساتذہ کی تنخواہیں مدرسہ نے دینی ہوتی ہیں، اسی طرح بجلی کے بل آ جاتے ہیں، اس طرح اور کافی معاملات ہوتے ہیں جس میں مسجد کے پیسوں میں سے وہ پیسے خرچ ہو رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس میں ہم کچھ نہ کچھ یہ 200 روپے، اب میں نے کل کہہ دیا کہ جو بچہ نہیں دے سکتا 200 روپے وہ یعنی 100 روپے دے دے، وہ سبھی نے پھر یہ سلسلہ شروع کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، میرا خیال ہے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو 200 روپے نہ دے سکے۔ 200 روپے اتنی زیادہ رقم نہیں ہے، لہٰذا سارے بچے کوشش کریں کہ 200 روپے جو ہے جلد از جلد یہ آج ہی جمع کرا دیں تاکہ جو ہے آپ لوگوں کے سرٹیفکیٹ منگوائے جائیں۔ پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں انعامات کے حوالے سے کہ آپ لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں لائی جائیں جو جن کا اچھا رزلٹ ہو، یعنی کہ وہ جنہوں نے اچھا کام کیا ہو، ڈائری کو اچھے انداز کے ساتھ فل کیا ہو، اس میں عبادات کا سلسلہ کافی حد تک جاری و ساری رکھا ہو۔ آخری دنوں کے اندر کئی بچے ایسے بھی ہیں جنہوں نے جو معمولات وہ چلا رہے تھے بڑے احسن انداز کے ساتھ، 5 نمازیں پڑھنی، اسی طرح جو اچھے اچھے کام ہیں وہ بھی کر رہے تھے، مگر آخری دنوں کے اندر وہ سست پڑ گئے، تو وہ بھی انہوں نے سچی باتیں لکھنی ہے اس ڈائری پہ، جس چیز کے اندر کوتاہی ہوئی وہ لکھ دیں، اسی طرح لکھ دیں تاکہ آپ کے پاس وہ بعد میں چیز موجود ہو کہ ہم نے یہ چیز جو ہے نہیں کی تھی، اگلے سال یہی ڈائری پھر لینی ہے اور اس پہ کوشش کرنی ہے کہ وہ چیزیں جو اس مرتبہ رہ رہی ہیں انہیں بھی وہ مکمل طور پہ کر سکے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا مانگی۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمة انک انت الوہاب۔ اے پاک پروردگار، طلباء کو جو چیزیں سکھائی گئیں رب الجلال اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب الجلال، سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام افراد کے، تمام طلباء کے سینوں میں مزین فرما۔ یا رب الجلال، اس درس کے صدقے، اس کلاس کے صدقے یا رب الجلال ہمارے والدین کی خیر فرما۔ یا رب الجلال، جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی کامل بخشش فرما، ہمارے بزرگوں کے والدین کی کامل بخشش فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ یا رب الجلال، قبلہ مفتی صاحب کے خاندان سے تعلق رکھنے والے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بھی کامل بخشش فرما۔ علامہ محمد عثمان عطاری صاحب کے خاندان سے تعلق رکھنے والے قبلہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد رمضان آزاد صاحب کے خاندان سے تعلق رکھنے والے جناب قبلہ محمد حسنین صاحب کے خاندان سے تعلق رکھنے والے جو اس دنیا سے جا چکے سب کی کامل بخشش فرما۔ یا رب الجلال، ان سمیت میرے والد محترم کی بھی کامل بخشش فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ یا رب الجلال، اس کلاس کو ہماری بخشش کا بھی ذریعہ بنانا، ہمارے ان بزرگوں کی بخشش کا ذریعہ بنانا، ان طلباء کی بخشش کا ذریعہ بنانا۔ یا رب الجلال، ہمارے سب کے علم عمل میں اضافہ فرما، ہمیں نیک بنا، قرآن پاک فرقان حمید سے محبت کرنے والا بنا، مسجد کا، مدرسہ کا ادب و احترام، اساتذہ کرام، والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب الجلال، ہم سب کو صحت والی زندگی عطا فرما، ہمارے ان بزرگوں کو صحت والی زندگی عطا فرما، ان کا سایہ ہم پر دائر قائم فرما۔ یا رب الجلال، قبلہ مفتی صاحب کو صحت والی زندگی عطا فرما۔ یا رب الجلال، انہیں نے کتاب ترتیب دی، اس کے اندر
علم جو ہے انہوں نے احسن انداز کے ساتھ یا رب ذوالجلال لکھا، ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے انہیں اجر عظیم عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہماری اس دعا کو سب کے حق میں قبول فرما، جو مانگا وہ عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے مقبولیت کے لائق ہے یا رب ذوالجلال وہ عطا فرما۔ وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔